آج کے پاکستان میں بس دو ہی ٹیمیں ہیں جن پہ قومی وقار کا دار و مدار ہے، کرکٹ اور ISI۔ ان دنوں چونکہ کرکٹ ٹیم وقفے سے ہے، لہٰذا قومی محبت کا دھارا پوری شدت کے ساتھ ٹیم ISI کی طرف ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں بالخصوص اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بالعموم فرقہ، ذات، پیشے، رنگ و نسل و نظریے اور کلعدم و غیر کلعدم کے فرق سے بالا سبھی مکاتیب فکر قومی تحفظ کی ضامن ایجنسی سے اظہار محبت میں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کی تصویر بن چکے ہیں۔ قومیں اپنے اکابرین نظریے اور شناخت کے لیے تو سڑکوں پہ والہانہ پن دکھاتی آئی ہیں، لیکن کسی انٹیلیجنس ادارے کے لیے جوش محبت کا یوں امڑ آنا، اللہ اللہ۔ ظاہر ہے ماحول کا اثر ہر شخص پہ ہوتا ہے، سو مجھ پہ بھی ہوا، اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے تعصب کے جالے اتار کے جو دیکھا تو کچھ عجب ہی دکھائی دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ISI نے مستقل داخلی اور خارجی سلامتی کے معاملات پر اپنی پیشہ ورانہ توجہ مرکوز رکھی، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک سب نے اسے سیاست میں گھسیٹنے کے لیے کیا کیا ڈورے نہیں ڈالے، لیکن ISI نے ہمیشہ یہ عذر آئینی پیش کر کے خود کو سیاسی کتخانے سے بچایا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اگر ISI سویلین حکومتوں کی ایسی ہی دشمن ہوتی تو صرف بے نظیر بھٹو اور ان کے ہواری ہی کیوں چیختے رہتے؟ آج تک میاں صاحب نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے باوجود کبھی کیوں نہیں کہا کہ ان کی 2 مرتبہ برطرفی کے پیچھے ISI کا ہاتھ تھا؟ آپ خود ہی سوچئے کہ ایک ادارہ جو قانوناً براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہو، کیسے اپنے باس کے خلاف کسی سازش میں کسی اور کا ساتھ دے سکتا ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ قاف جنرل مشرف کے کہنے پر ISI نے بنوائی اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے لیے بھی انتخابی میدان ہموار کیا۔ سب جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف بلکہ بطور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کے اختیارات بھی استعمال کر رہے تھے، چنانچہ اگر ISI ان کے پرائم منسٹرانہ احکامات بجا لائی تو کون سا غیر آئینی کام کیا؟ اور ہاں، غیر ملکی اعلی کاروں کے بقول ISI افغانستان میں بھی مسلسل مداخلت کر رہی ہے۔ بھائیو، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ ایک افغان پچھلے 40 برس سے دوسرے افغان کے ساتھ جو کر رہا ہے، وہاں ISI کو اضافی ہتھیلی لگانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی، ISI نے جہادی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی، ہاں کی، تو پھر کیا اعتراض کرنے والے نام نہاد لبرل فاشسٹ جہاد فی سبیل اللہ کی الف بے سے بھی واقف ہیں؟ اور یہ کوئی کیوں نہیں دیکھتا کہ ISI نے اقبال کا تصور شاہین جیسا سمجھا ویسا کس نے سمجھا؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کل کو آپ اقبال پر بھی الزام لگا دیں کہ دراصل ان کے اشعار ہی پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں، ہے نا؟ یہ بھی طنز کیا جاتا ہے کہ ISI تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے، تو پھر اسے یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں رہتا ہے، اور پھر یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ امریکی اسے لینے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو اس گھٹیا پن کا دندان شکن جواب دے تو سکتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ یہی کام کرے گی۔ اگر اس رپورٹ میں اشارتاً بھی ایجنسی کا نام آ گیا تو جو چور کی سزا وہ میری۔ امید ہے اب آپ اس موضوع پہ مزید بک بک نہیں فرمائیں گے۔ چلو، آپ کہتے ہیں تو جبری گمشدگیوں کے ڈرامے پہ بھی بات کر لیتے ہیں، مگر یہ بھی خوب ہے کہ اٹھائے پولیس اور نام ISI کا، اٹھائے FC اور ٹوپی ISI پر، اغوا کرے راہ موساد اور CIA اور گردن ISI کی پتلی۔ دفع کریں اس بحث کو، ایک قصہ سنیے۔ پچھلی رات ایک بھوت میرے گھر پہ آیا، ہم دونوں نے ساتھ ڈنر کیا، آئس کریم کھائی اور کنگنا رناوت کی فلم کوئین ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھی، اور پھر وہ بھوت ہاتھ ملائے بغیر غائب ہو گیا۔ کریں گے آپ میری اس بات پہ یقین؟ لیکن اگر میں کہوں کہ رات ISI والے میرے گھر پہ آئے اور خطرناک دھمکیاں دیں، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو آنکھیں بند کر کے اس کہانی پہ فوراً یقین نہ کر لے۔ اے لال بھجکڑو، اگر واقعی ایسا ہوتا تو فاٹا کے حیات اللہ سے اسلام آباد کے سلیم شہزاد تک کسی صحافی کے قتل میں تو ISI کا نام ثابت ہوتا۔ ظاہر ہے اب آپ لوگ لاجواب ہو کہ اس قسم کے چھچورے اشعار کا سہارا لیں گے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ بلا شبہ ISI نے جو کیا قومی مفاد میں کیا، فرض سمجھ کے کیا اور سینہ ٹھوک کے کیا۔ ایک محب وطن ادارے کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بقول فیض، ہر داغ ہے اس دل میں بجز